دیکھیے جہاں پہ یہی تو ہمیں کہا گیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها، یعنی یہ ساری ایک ایک چیز کو گنوایا جو رکاوٹ بن سکتی ہے. یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو. تو شاید ہم اسی انتظار سے گزر رہے ہیں. تو یہ اسلامی سوچ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو دیکھ کے اپنا رخ بدل لیں. شیخ نے وہ حوالہ دیا نا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب مشرکین میں سے کسی. وہ کہنے لگے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، نہیں ہمیں یہ نہیں سکھایا. انہوں نے کہا تم جو نہیں جانتے وہ بھی سکھایا ہے ہمیں، یعنی تمہارے پاس اب تک جو معلومات ہیں نا وہ کم ہے. یہ بھی معلومات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ قضاء حاجت کے وقت اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیے. جی انہوں نے مزید بتا دیے. اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بیعت لی تھی کہ اللہ نخافا فی اللہ لومۃ لائم، ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے کبھی خوف نہ کھائیں. میں یہ کہتا ہوں آج میڈیا نا تو یہ ہمیں ملامت دلواتا ہے، یار یہ تم سنت اختیار کر رہے ہو، یہ اب کون سا دور ہے، اب یہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا. ہم نے اپنی زندگی کا حساب لوگوں کو نہیں دینا، ہم نے اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. ہم نے قبر میں لوگوں کا نہیں کہنا، بلکہ جو کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، اس کا بھی حال جان لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، دیگر میں کچھ تفصیلات بھی ہیں. وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو ان ہستی کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو وہ آگے سے کیا کہے گا، یہ جو منافق یا بے دین ہے وہ کیا کہے گا کہ اقول ما یقول الناس، کہ میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے بس. تو یہ لوگوں کا کہنا، اب اس کا حال کیا ہوگا، اس پہ اس کو نجات مل جائے گی کہ لوگ جو کہتے تھے وہی تو کہتا تھا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا. یہ آج وقت ہے کہ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، مقارنہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو وقت بھی دے سکتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکتے ہیں. تو ادھر کہا جائے گا کہ اچھا تو نے نہ پڑھا اور نہ سمجھا. تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہوگا، لوہے کے ہتھوڑے، اور وہ پھر اس کے سر پر مارے جائیں گے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر یہ کہا جائے گا، اور یہ حدیث میں ہے کہ اس کی آواز ہر کوئی سنتا ہے جن و انس کے علاوہ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اپنا ایک ذہن بنانا ہے، ایک سوچ ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں. یہ نظریہ پاکستان کیا ہے، پاکستان جو وجود میں آیا یہ بھی تو اسی کی کڑی ہے نا، اس نظریے کی ہے، اس فکر اور سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بخشا. اور آج ہم اسی میں آ کے کہتے پھریں کہ جی ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو ایک نا کتاب باقاعدہ ایک شخص نے لکھی ہے، رائٹر کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے عنوان ہی یہ رکھا ہے. تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنی عاقبت بھی خراب کی ہے، اپنی دنیا بھی خراب کی ہے. یعنی آپ کو ایک پسند ہے آپ سمجھیں جی آپ کو گنے کا رس بڑا پسند ہے، وہ آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ نہیں پیتے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اچھا آپ آم کھانا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کھاتے، یار لوگ کیا کہیں گے. یعنی آپ کتنی ایسی حسرتیں اپنے اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کی وجہ سے میرا خیال اپنے دنیا کے معاملات اور خصوصاً اپنے دین کے معاملات کو پسے پوش ڈالنا یہ کسی ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اس دور میں بھی میڈیا تھا، اس دور میں بھی اشعار کہے جاتے تھے، اس دور میں بھی مسلمانوں کی تضحیک ہوتی تھی، اس دور میں بھی یہ سب کچھ تھا جو آج ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی موقع پہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم سے کیا کہیں گے، کوئی ایسی پرواہ نہیں کی گئی، بلکہ جو شریعت کے احکام تھے اس کو اسی طرح بجا لایا گیا جس طرح اس کا حق تھا، اور اس میں کوئی بھی انہوں نے ایسا فرق نہیں رکھا.